السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 82 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے آج کے جو ٹاپک مینشنڈ ہیں انہی کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ 9 اور 10 ہجری کے ایئرز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس کے اندر سے ہم جو خاص وفد تھے وہ ہم شو کر رہے تھے یا ان کو پڑھ رہے تھے، ان سے اسٹڈی کر کے وہ سبق حاصل کر رہے تھے جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہنمائی کر سکیں، یعنی ان سے ہم کیا کیا لیسنز آج کی لائف میں بھی سیکھ سکتے ہیں، یا پھر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کویسچن کر کے ان لیسنز کو لرن کیا۔ اسی حوالے سے آج کا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، وفد غامد۔ دراصل یہ یمن کی طرف سے سمجھ لیں قبیلہ ازد کے ایک برانچ تھی جس کا نام تھا غامد۔ غامد ٹرائب کا سمجھ لیجیے ایک ڈیلیگیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 ہجری کے اندر آیا، اور یہ لوگ یمن والی سائڈ سے آئے تھے، اور انہوں نے 10 ہی اپنے ڈیلیگیشن کے طور پہ یا وفد کے طور پہ لوگوں کو بھیجا، یا اپنے سرداروں کو بھیجا، اپنے بڑے لوگوں کو بھیجا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شریعت کے کچھ احکامات جو ہیں وہ بھی تحریر بھی کروائے، یعنی باقاعدہ ڈاکومنٹڈ کر کے یا ان کو لکھوا کے شریعت اسلامیہ کے مین یا پھر سمجھ لیجئے امپورٹنٹ جو بھی آرڈرز تھے، احکام تھے یا معاملات تھے، وہ تحریر کروا کے ان کی سمجھ لیجئے تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کیا۔ اور یہاں پہ ایک غیر معمولی واقعہ بھی ہوا۔ ان کی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیجئے اپنا ایک جو تھا نا قافلے کے ساتھ ایک ایسا لڑکا بھی تھا یا کم عمر بندہ کہہ لیں، جو کہ یہ پیچھے بھی چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، یعنی پیچھے سے مراد نارملی یہ ہوتا تھا جو بھی قافلے والے ہوتے تھے ان اپنے قافلے کا سامان وغیرہ کے لیے نا اپنا کوئی نہ کوئی سمجھ لیجئے ملازم وغیرہ ساتھ رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایک ایسا لڑکا تھا یا بندہ تھا۔ تو یہ کسی نبی علیہ السلام سے ملاقات والی جگہ مدینہ میں سے کچھ ہٹ کے کہیں بتایا جاتا ہے بقیع الغرقد والی سائٹ پہ کہیں پہ انہوں نے اس کو اپنا سامان کے ساتھ ایک لڑکا چھوڑا ہوا تھا جو ان کی حفاظت کرے۔ وہ لڑکا سو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے ملاقات کی، ان کی جب نبی علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بندہ ہے؟ تو انہوں نے پھر بڑے تعجب سے یہ بات سنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ وہ جو تھا نا آپ کے ساتھ کوئی بندہ یا لڑکا، وہ آپ کے سامان سے غافل ہو کے سو گیا تھا، اور یہاں تک کہ ایک آنے والا بندہ آیا، یعنی یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سین اس وقت ان کو بتا رہے ہیں، جو ان کو بھی نہیں پتا کہ وہاں پیچھے ہمارے سامان کے ساتھ یا ہمارا کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھ لیجیے انفارم کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے یا بتایا گیا۔ تو کہا ان کو کہ وہ جو لڑکا آپ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے نا، جو سامان سے وہ غافل ہو کے سو گیا، اور ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کا سامان میں سے ایک صندوق اٹھا لیا، تو انہی بندوں میں سے جو ڈیلیگیشن کے 10 لوگ تھے ان میں سے ایک بندہ بول اٹھا کہ صندوق یا وہ ایک خاص قسم کا بیگ تو صرف میرا تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والے کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے بہرحال ان کو بتایا کہ اس طرح سے وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گیا اس کو، اور پھر اس کے بعد وہ پکڑا بھی گیا اور اس نے وہ سامان آپ کے اس لڑکے کو واپس لوٹا بھی دیا۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملات اپنے ڈسکس کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بتائی ہوئی غیبی خبر کو ویریفائی کرنے یا چیک کرنے کے لیے کہ ان کے سامان کا کیا بنا ہے، ظاہری بات ہے پہلی دفعہ نبی علیہ السلام سے ملیں اور اس طرح کی ان سین خبر، یا پھر سمجھ لیجئے یہ آج کے دور کے حساب سے دیکھ لیں CCTV فوٹیج سے بھی ایک اوپر کی چیز ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے سامان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ خیر، یہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے اس لڑکے سے ویریفائی کیا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارا، اور بالکل وہی بات یا وہی سٹوری یا وہی واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایڈوانس میں بتا چکے تھے کہ ان کے سامان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی اسی چیز کو ویریفائی کیا کہ اس طرح میں سو گیا اور میں نے بیدار ہوا تو میں نے صندوق گم پایا اور ایک دور بندے کو دیکھا، میں اس کے پیچھے بھاگا تو وہ بھاگ گیا آگے، اور اس نے وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر کھود کے میرا سامان رکھا ہوا تھا، آپ لوگوں کا سامان جس کی میں حفاظت کر رہا تھا، اور پھر میں وہاں سے
مجھے وہ نشانات کے ذریعے سے وہ صندوق مل بھی گیا، واپس آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا معاملہ. پھر یہ لوگوں نے کیا کیا، یہ اتنے امپریس ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اتنی غیب کی خبر دینے کے اوپر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دوبارہ واپس آئے، اور یہ وہ جو پیچھے لڑکا تھا نا، جو سامان کی حفاظت کرنے والا تھا، قبیلہ غامد کے سامان کی حفاظت کرنے والا لڑکا تھا، جس کو یہ پہلے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں لے کے آئے تھے. اب نبی علیہ السلام کے پاس یہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ، اور اب وہ لڑکا بھی، اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، ٹھیک ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کے لیے خاص طور پہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن پاک کے بہت بڑے عالم ماہر سمجھے جاتے تھے، صحابہ کے اندر ان کا بہت بڑا مقام تھا، ٹھیک ہے. تو ان کو پھر نبی علیہ السلام نے مقرر کیا کہ اب ان کی تعلیم و تربیت، یہ قرآن کے حوالے سے علم کے لیے، قرآن کو تعلیم کرنے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے قبیلہ غامد کے یہ جو ڈیلیگیشن آئے 10 لوگوں کا، ان کو آپ تعلیم دیا کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ان کو مختلف انعامات بھی دے کے روانہ بھی کیا. اور اس سے بھی ہمیں سمجھ لیجئے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے جتنے ڈیلیگیشنز کا ذکر کیا، اس کے اندر اکثر و بیشتر کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو گفٹس بھی دیا کرتے تھے، انعامات بھی دے کے رخصت کیا کرتے تھے، تاکہ ان کی مدد بھی ہو جائے، دل جوئی بھی ہو جائے، اور سمجھ لیجیے ایک گڈ جیسچر کے ساتھ وہ اپنے علاقوں کے اندر واپس جائیں. اور اسی طریقے سے ایک اور معاملہ بھی اس میں سمجھ لیجئے کہ ہمیں بھی اس سے یہ سمجھنے کو چیز ملی کہ ہمارے پاس بھی کوئی مہمان وغیرہ آئے تو ہم اپنی استطاعت کے حساب سے ان کا کھانا اکرام اور ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے ان کو گفٹ وغیرہ دینے کا بھی بندوبست کوشش کریں کہ ہم رکھا کریں، ٹھیک ہے. اور اس سے اگلے پارٹ کے اوپر آج ہم چل رہے ہیں، جو دوسرا آپ وفد دیکھ رہے ہوں گے، سیکنڈ نمبر کے اوپر وفد بنی المنتقم، ٹھیک ہے. وفد بنی اس کا صحیح پروننسیشن اس طریقے سے وفد بنی المنتفق، ٹھیک ہے، منتفق، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وفد بنی المنتفق، ٹھیک ہے. وفد بنی المنتفق جو ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے. اور یہ جو پہلے وفد کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا آپ کے سامنے، قبیلہ غامد کا، اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے زاد المعاد کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. اس کے سمجھ لیجئے 231 نمبر پیج تھا اور جلد نمبر 3 تھی. اور یہ سمجھ لیجئے دوسرا جو وفد بن المنتفق جو ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے ہم اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ابن قیم کی ہی زاد المعاد سے ہی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں سمجھ لیجئے اس کا آغاز کرتے ہیں. یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، اور یہ سمجھ لیجئے ایک اس وقت آیا نبی علیہ السلام کے پاس ڈیلیگیشن جس وقت نبی علیہ السلام سمجھ لیجئے صحابہ کو ایک خطبہ دے رہے تھے، یا نماز کے بعد مختلف سمجھ لیجئے ان کے ساتھ واعظ والا معاملہ کہہ رہے تھے. ابھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام اس طریقے سے خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے صبح کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ احادیث کی کتب کے اندر بھی دیکھیں، مسند احمد کے اندر بھی 15619 یا پھر مختلف ریفرنس کے حساب سے مسند احمد کے اندر ہی 16307 کے اوپر بھی یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے مختلف نمبرز کے ساتھ. اور اس کو اکثر محدثین نے سمجھ لیجیے، کچھ نے جیسے ابن قیم الجوزی نے اس کو صحیح بھی مانا ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ بھی بیان کیا. لیکن بہرحال اس کو کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے تو ہم نے سوچا اس میں بہت سارے اسباق ہیں، اور یہ تھوڑا سا لمبا خطبہ ہے، اس کو بڑا غور سے سنیے گا، اس میں بور نہ ہوئیے گا. اس میں سمجھ لیجئے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی ہمارے حوالے سے، ہماری ہدایت کے حوالے سے. نبی علیہ السلام کس طریقے سے لوگوں کو تعلیم و تربیت کیا کرتے ہیں، اور یہ فجر کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور اس میں خاص خطاب جو ہے نا، یہ وفد بنی المنتفق سے ہی تھا، ٹھیک ہے، بنی المنتفق سے ہی تھا، لیکن عمومی طور پہ باقی لوگوں سے بھی یہ خطاب تھا، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ یہ جو دو ساتھی ان کے مین تھے یا قبیلے کے، وہ لقیط اور ان کا ایک اور ساتھی، وہ یہ نکلے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، منتفق کے سمجھ لیجئے لوگ. تو یہ جب نبی علیہ السلام سے ملنے گئے تو آپ نبی علیہ السلام صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا تو نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے نماز کے بعد. اور نبی علیہ السلام نے سمجھ لیجئے فرمانا شروع کیا. وہ خطبہ اس طرح سے فرمایا کہ اے لوگو،
میں نے تم سے اپنی آواز 4 روز تک پوشیدہ کر رکھی تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے 4 روز تک کبھی کوئی بڑا خطبہ یا کلام وغیرہ نہیں کیا تھا۔ آگے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، آج سنو خبردار، کیا کوئی آدمی ایسا ہے جسے اس کی قوم نے بھیجا ہو، یعنی کوئی قبیلے والے، کوئی وفد والے ایسے ہیں جن کو کسی نے بھیجا ہو اور کہا ہو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو اس کی خبر دو۔ یاد رکھو پھر کوئی آدمی اس کے دل خیالات یا اس کے ساتھی کی باتیں یا کوئی گمراہ آدمی اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے، یاد رکھو مجھے پوچھا جائے گا، یعنی نبی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے، یعنی نبی علیہ السلام نے خدا کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ پھر فرمایا یاد رکھو، سنو اور جیو اور خبردار، بیٹھ جاؤ۔ لوگ بیٹھ گئے، یعنی لوگ کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ، تو نبی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ جو 2 لوگ تھے نا اس ڈیلیگیشن میں سے، ٹھیک ہے، وفد بن المنتفق سے، وہ لوگ کھڑے رہے، یعنی سارے بیٹھ گئے، اور ان کو کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کر دی گئی تھی کہ یہ اس طریقے سے اس ڈیلیگیشن کے لوگ ہیں، 2 اسپیشل سردار جو آپ سے ملاقات کرنے ہیں کافی دور سے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو پھر جب نبی علیہ السلام کی نظر ان لوگوں پہ پڑی تو آپ نے عرض کیا کہ، یعنی ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس علم غیب نہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں مخاطب کر کے اس طریقے سے ارشاد کیا کہ کوئی باہر سے آیا کوئی بات پوچھنے کے لیے دین کے حوالے سے، اور وہ اسے کوئی شیطان والا معاملہ نہ ہو جائے تو وہ مجھ سے سوال پوچھ لے، یا میرا کام ہے یہ، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کیا آپ لوگوں تک ہدایت کا معاملہ پہنچایا؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ آپ نے ہمیں اس طریقے سے پہچان لیا؟ تو نبی علیہ السلام اس کے بعد اس معاملے کے اوپر مسکرائے بھی، یعنی سمجھ لیجیے اس کو نہ ہی کر کے بتایا ان کو، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے۔ تو پھر آپ نے، یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے یعنی کیا چیزیں جو ہیں ان کو غیب کے حوالے سے کسی کو نہیں بتائیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے سمجھ لیجئے 5 جو چیزیں ہیں نا ان کے حوالے سے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں جو سی ہیں نا وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک، موت کا علم جو کہ صرف اللہ کو ہے کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، لیکن تم نہیں جانتے۔ پھر اسی طریقے سے جو بچے کی پیدائش والا معاملہ ہے، یعنی جو بچے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتایا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ نہیں جانتے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، کل کیسا ہوگا، کیا ہوگا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی علم جو ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا جو بھی دنیا میں آنے والا ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر تیسرا کہا کہ بارش کے معاملے کا علم کہ وہ کب، کیسے، کہاں معاملہ اس کا ہوگا، یا کس دن نازل ہوگی، اس کا بھی تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ تم خوفزدہ اور ہراساں ہوتے ہو، اور وہ یعنی اللہ جو ہے وہ ہنستا ہے یا پھر مسکراتا ہے کہ بارش جو ہے وہ قریب ہے، یعنی آپ لوگ اس مشکل میں ہوتے ہو اکثر کہ بارش پتہ نہیں ہوگی یا نہیں، ہم تباہ نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر پھر آپ لوگوں کے اس معاملے پہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ، یا خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بارش قریب ہی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے پھر فرمایا گیا قیامت کے دن کا علم بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی لقیط جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پھر پوچھا کہ لقیط کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پھر تو اس طریقے سے ہماری بھلائی سے محروم نہیں رہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس طریقے سے ہنس رہا ہے، یعنی بارش کے علم کے حوالے سے ہمیں نہیں پتہ، تو اللہ ہم پہ ہنس رہا ہے۔ لیکن بہرحال نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھ لیجئے آگے پھر قیامت کے دن کے علم کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال بھی پوچھا، اس کے حوالے سے بھی پھر نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ سمجھایا۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی عرض کیا، یعنی جو لوگ آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام سے یہ ملنے کے لیے، لقیط اور اس طرح کے 1-2 اور لوگ اسی قبیلے سے جن کو لقیط بن عامر بن صبرہ بھی کہتے ہیں، وہ ان کے سمجھ لیجیے ان کے وفد کے بڑے سرداروں میں سے بھی تھے، ٹھیک ہے، وفد بنی المنتفق سے کے سرداروں میں سے یہ تھے لقیط بن عامر بن صبرہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے مزید پوچھا، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے حوالے سے بھی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں وہ بھی سکھائیں جو لوگ جانتے ہیں، یعنی آپ نے اپنے جو لوگوں کو بتایا ہوا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں، کیونکہ میں ان میں سے ہوں، یعنی جس قبیلے میں سے جو ہمارے قریب ہے
ان کے ہمارے یعنی ہم ان کو بھی سکھائیں گے، جو آپ ہمیں باتیں بتائیں گے نا، نبی الاسلام سے کہا تو وہ ہمیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ان سوالات کے اوپر ان کو مزید تعلیم و تربیت کی، اور پھر فرمایا کہ پھر تم لوگ رہو گے، جب تک رہو گے پھر آواز بھیجی جائے گی، یعنی قیامت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا نا، تو اس کے بارے میں بھی بتایا کہ اس طریقے سے قیامت کا بھی ایک خاص وقت کے اوپر معاملہ ہوگا، لیکن اس کا آپ کو ابھی کوئی علم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ آپ کے جو معبود ہیں، اس اللہ کی قسم اس زمین پر کسی مقتول کی قتل گاہ یا کسی مردے کا مدفن باقی نہ رہے گا کہ اس کی قبر نہ پھٹ جائے اور وہ سیدھا بیٹھ نہ جائے، اور وہ اپنی جدید زندگی کو، یعنی جو اس کی آگے آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں سمجھ لیجئے اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا بھی کرے گا اس معاملے کے لیے، یعنی قیامت کے دن کا بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ دن زندگی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے روز قبروں سے اٹھا کھڑا بھی کرے گا۔ تو پھر ان کے یہ جو لقیط بن صبرہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہوائیں، آفات اور درندے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی اگر ہمیں کوئی جانور کھا لیتا ہے، ہمارے ٹکڑے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سردار نے پوچھا، تو ہم پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کر دے گا؟ یعنی ایک طرف تو نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ قبر سے آپ لوگ کٹھے ہو جاؤ گے زندہ ہو کے، لیکن انہوں نے آگے سے سوال کر دیا کہ اگر ہمیں جانور کھا جائیں، ٹکڑا ٹکڑا کر دیں ہمیں، ہوائیں ہمیں ادھر ادھر بکھیر دیں، ہماری خاک اڑا دیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ہندو بھی جو ہے وہ خاک بنا کے دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ پھر ہمیں اللہ کیسے دوبارہ سے جمع کر دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ تجھے اس کی مثال اللہ کے نشانات یا انعامات میں دیتا ہوں، جس زمین کو تو دیکھے کہ وہ پرانی، یعنی ان کو کہا جیسے آپ زمین دیکھتے ہو، یہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جیسے آپ زمین دیکھتے ہو وہ کتنی بنجر ہے، خشک ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی نظر میں اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اور آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اس پہ کبھی کچھ نہیں ہوگا، یہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش اور اس کے اوپر ہریالی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ تم سوچ رہے تھے کہ اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس حوالے سے کہ جس طرح اس مردہ زمین سے اس طرح سے چیزیں اگا دیں گے، اس طرح سے تمہارا بھی اس طرح معاملہ کوئی معاملہ نہیں رہے گا جو تم سوچ رہے ہو کہ اس طرح مردے اگر ہمیں درندے بھی کھا جائیں گے، جانور کھا جائیں گے، تو پھر ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا نبی علیہ السلام نے، اور چند ہی دن گزرنے پاتے ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک آباد جگہ ہوتی ہے، یعنی وہی جو ہم نے پہلے آپ کو بات بتا دی کہ کس طریقے سے زمین بنجر ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے، فضل سے آباد کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آپ کی قتل گاہوں سے، قبروں سے، ہر جگہ سے نکال کے کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آگے وہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہوگا؟ ہم سے تو زمین پر ہوگی، یعنی ہم سے زمین بھری ہوئی ہوگی، ایسے ہم مر گئے ہوں گے تو اور وہ ایک ہی ذات ہوگی جو ہماری طرف دیکھ رہی ہوگی اور ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تجھے اس کی مثال اللہ کے انعامات یعنی سورج اور چاند سے دیتا ہوں، جو بہت چھوٹی چھوٹی نشانی ہے کہ ایک ہی ساتھ میں تم ان دونوں کو دیکھتے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مغلوب یا محروم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی مثال بھی انہوں نے دی اس چیز کے اوپر کہ اللہ ہم سب کو کیسے دیکھ لے گا، یا ہم اللہ کو، اتنی دنیا ایک اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ بھی اس کو سمجھایا کہ جس طرح آپ سورج چاند وغیرہ کو دیکھتے ہو تو یہ کتنی چھوٹی مثال ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ کوئی ایسی مثال نہیں جو اللہ سے میچ کرے، لیکن آپ ایک سورج چاند کو تو یہ دیکھ کے مان جاتے ہو کہ ان کو سب دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھیں نا لائٹ ہم تک آ رہی ہے ان کی اور ساری نشانیاں آ رہی ہیں، تو کیا اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکتے ہو کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، یا پھر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے؟ اس طریقے سے ہوگا معاملہ۔ پھر اسی طریقے سے نبی السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کہ تمہارا کوئی عمل، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب مزید دیتے گئے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیے، ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے شارٹ بھی کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ راوی نے مزید یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہی، ان کے سردار نے عرض کیا کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلا ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی سوال کیا، پھر اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے نیکی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آخرت کے حوالے سے بتایا
انہوں نے کیونکہ نیکیوں کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے حوالے سے نیکی کا بتایا کہ نیکی کا بدلہ آپ کو 10 گنا اور برائی کا صرف اتنا ہی ملے گا جتنی وہ برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نیکیوں اور برائیوں کے حوالے سے بھی راغب کیا کہ، اور پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم کہ جو دوزخ ہے نا اس کے 7 دروازے ہیں، اور 2 دروازوں کے درمیان یعنی ایک سے دوسرے دروازے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سوار جو ہے نا، گھوڑے کا سوار جو ہے 70 سال تک ان کے درمیان میں چلتا رہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سوار ان کے درمیان 70 سال چلتا رہے، یعنی اتنے بڑے بڑے دروازے، یعنی ظاہری بات ہے بلینز آف لوگوں کی جب جنت یا جہنم کا معاملہ ہوگا تو اس کی آپ کو سمجھ لیجیے لینتھ کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک دروازے کو دوسرے دروازے سے 70 سال کی دوری کے اوپر بتایا کہ اگر ایک بندہ دوڑے، کسی گھڑ سوار دوڑے کسی چیز کے اوپر یا چل کے جائے تو اتنا 70 سالوں کا فاصلہ ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک، یعنی آپ یہ سوچ لیں اس دنیا سے بھی کہیں بڑے جنت اور جہنم کا معاملہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو آج کے حساب سے دیکھنا، تولنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے بارے میں بتایا، جنت جہنم کے بارے میں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جنت کی کس نعمت یا کس معاملے کے اوپر حاضر ہوں گے، یا وہاں کیا نعمتیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ صاف شہد کی نہروں پر، ایسی مشروب کی نہروں پر جن سے درد سر نہ ہوگا اور ندامت بھی نہ ہوگی، اور دودھ کی نہروں پر بھی جن کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہوگا، اور ایسا پانی ہوگا یا ایسا مشروب ہوگا جو کبھی خراب نہ ہوگا، اور پھل اور میوے جو ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے آپ ان کو جانتے نہیں ہوں کہ میں آپ کو آج کے حساب سے ان کی قسموں کے بارے میں بتاؤں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ کی وہاں پہ پاک باز بیبیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اور فرمایا، انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا ہماری یہ جو دنیا والی بیویاں یہ بھی ہوں گی؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے آگے سے ان کو کہا کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوں گی، یعنی جو نیک عورتیں ہوں گی دنیا کے اندر انہوں نے اپنے نیک مردوں کا ساتھ دیا ہوگا تو وہ پھر نیک عورتیں بھی ان کے ساتھ وہاں پہ معاملہ ہوگا، لیکن ان کا معاملہ جو ہے نا یہ بھی سمجھا دیا کہ دنیا کے حساب سے جس طریقے سے ان کا ہوتا ہے اولاد کا یا دیگر معاملات، اس طریقے سے وہاں پہ اس طرح سے معاملات نہیں ہوا کریں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا، لقیط جو ہے نا جو ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لقیط بن صبرہ، انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اس حوالے سے بھی مختلف چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ دور ہے، یعنی قیامت کے حوالے سے بھی پوچھا کہ وہ کتنی دور ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا کیا معاملہ ہے قیامت کا۔ اور یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام سے یہ قیامت کے حوالے سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ اس کی مختلف نشانیاں بتا دیا کرتے تھے، یا پھر خاموشی والا جیسے یہاں معاملہ کیا وہ بھی کر دیا کرتے تھے، یا پھر ایک بندے نے سوال پوچھا قیامت کے حوالے سے، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے جو اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو اس لیے مختلف موقعوں کے اوپر قیامت کے سوال کے اوپر مختلف جوابات نبی علیہ السلام کے سیرت کے حوالے سے مل جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور فرمایا، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، شرک کو مٹانے پر، اور کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس حوالے سے بیعت کر لو میری، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سمجھ لیجئے بیعت بھی کی، اور پھر راوی کہتا ہے یعنی اس حدیث یا روایت کے اندر کہ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم اس طرح بیعت کر لیتے ہیں تو مشرق اور مغرب کی ہر چیز ہمارے لیے ہو جائے گی، یعنی ہمیں بہت زیادہ اس میں دنیاوی فائدہ ملیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے ہاتھ کھینچ لیا اس سوال کے اوپر، لقیط بن صبرہ اور یا ان کے دوسرے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب دنیاوی لحاظ سے اس طرح کا سوال پوچھا کہ ہمیں دنیاوی معاملات بھی مشرق مغرب کے مل جائیں گے اس چیز سے آپ کی بیعت کرنے کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر عرض کیا کہ جہاں آپ کا معاملہ ہے آپ رہیں، لیکن ایسی شرطوں والا معاملہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں ایسی شرط لگا دوں جو میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں، وہ میں آپ سے کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا، اصل میں آخرت کی لذتوں کا زیادہ بیان بتایا، اسی روایت کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں، آپ نے دنیا میں جنت کی طرح گزارے ہیں یا پھر مشکلات میں گھری ہوئی زندگی والا بھی معاملہ آپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ بہرحال مشکلیں اور وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن
ہر وقت اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں اور کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو یہ اس طرح کا معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ابھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بارہ دنیا آخرت کی عافیتیں ہی مانگا کریں۔ اللہ کے نیک لوگوں کے اوپر بہت بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے اوپر آپ خود سے یہ کوئی ججمنٹ نہ دیں کہ یار یہ جو اس بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے، اس نے فلاں برا کام کیا ہوگا یا فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور یا پھر میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس کو اس کا بدلہ مل گیا۔ ایسا کوئی دین نے اصول نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے دین کے اندر کوئی ایسا اصول نہیں وضع کیا یا واضح نہیں کیا جو کہ ہم آپ کو کہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کر لیا تو اس میں آپ نے دنیا میں ہی سارا کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کا برا ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، صالحین، شہداء، ساروں کی آپ زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کی بھی کہ ان کو کتنی دنیاوی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے اوپر یہ معاملہ پھر نہیں کیا گیا کہ ان کو کہا جائے کہ انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی غلط کام کیا تھا اس لیے ان کو سزا یہ دنیا کے اندر مل رہی ہے، بلکہ ان کے اس سے اللہ نے درجات کو ہی بلند کیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جن نیک لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ جب آخرت میں جائیں گے تو وہ ان مشکلات پہ جب ان کو پھل انعام ملے گا تو وہ سب چیزیں بھول جائیں گے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اس بہت لمبی روایت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے انہی کے حوالے سے ان کو زیادہ آخرت کے حوالے سے موٹیویٹ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا کہ تجھے اس بات کی اجازت ہے، یعنی ان لوگوں کو کہا کہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے جہاں چاہیں آپ رہیں، اس چیز کے اوپر ہم آپ کو صرف کہہ سکتے ہیں آپ جہاں مرضی رہیں دنیا کے اندر، اس پہ آپ کو ہم نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ دنیاوی لذتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس چلے گئے اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، 2 بار فرمایا کہ یہ دونوں، یعنی یہ جو 2 لوگ تھے لقیط بن صبرہ بن عامر یا پھر اس کے ساتھ دوسرا، یہ جو ہے نا ان کے بارے میں ان کو بہت پریز کیا نبی علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا کہ بنو منتفق 3 دفعہ ان کو فرمایا کہ ان کے اہل ان میں سے ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں سے ان لوگوں کے اہل ہوں گے یہ لوگ جو آئے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے راوی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جب واپس چلے گئے تو پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھ لیا پھر کہ اس طریقے سے ایسا کوئی آدمی ہے جو زمانہ جاہلیت یا کفر کے زمانے کے اندر بھلائیاں کر گیا ہو تو ان کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو قریش کی جانب سے ایک بندہ بول اٹھا کہ واللہ تیرا باپ یا تیرے اہل جو ہے نا وہ آگ میں ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو تھے لقیط بن صبرہ، ان کے حوالے سے بیان آتا ہے کہ انہوں نے بڑا غصہ کیا اس معاملے کے اوپر کہ جیسے ان کے اوپر آگ برس گئی ہو۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی اور نبی علیہ السلام کے جو پرانے لوگوں میں سے تھے ان کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کے اوپر ان کو اس طرح اگر کفر کی حالت میں کوئی بھی جائے گا یا گیا پہلی امتوں کے اندر تو اس کے اوپر ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا آگ والا ہی معاملہ ہوگا، ان پہ اللہ تعالیٰ ہی معاملہ کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ان کو آخر میں مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 7 امتوں کے بعد ایک نبی بھیجا، جس نے اس نبی کی مخالفت کی وہ ضالین یعنی گمراہوں میں سے ہو گیا، جس نے اس نبی کی اطاعت کی وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا کہ پہلے نبیوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ 7 ان کی جو پشتیں یا پھر ہوتے تھے معاملات، ان کے لیے ایک نبی مقرر کیا جاتا تھا ان پشتوں کے لیے، تو پھر ان 7 پشتوں میں سے جو لوگ بھی ان نبیوں کی پیروی کرتے رہے ان کے لیے پھر یہ معاملہ ہے کہ وہ ہدایت والے بن گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ گمراہوں میں سے بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے اس طرح سے کویسچن آنسرز پوچھے گئے ان لوگوں کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے بہت ڈیٹیل کے اندر طریقے سے سمجھا کے ہر سوال کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہر لحاظ سے ہو سکے کہ اگر آپ کو آخرت کا معاملہ ہے تو وہ ان کا کیا ہوگا۔ اب ہم اسی سمجھ لیجیے آج کے لاسٹ پارٹ کی طرف چل رہے ہیں جو ابن صبرہ سے ملاقات ہے نبی علیہ السلام کی۔ یہ تو ابھی ہم نے آپ کو جو بتائی نا نبی علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ان کی لقیط ابن صبرہ کی یا ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھا، لیکن اسی طریقے سے ان کی ایک اور بھی سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ اس علاقے کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے قیام کیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے نا ایک دن ملنے کے لیے بھی گئے، جو کہ سمجھ لیں ہمیں احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ روایت بھی ملتی ہے، مسند احمد کے اندر بھی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے سمجھ لیجئے ابو داؤد کے اندر 142 143 نمبر،
اس میں بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ لقیط ابن صبرہ جو ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ جو ہے ملنے کے لیے گئے. تو یہ نبی علیہ السلام سے ملنے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت گھر پہ نہیں تھے، یا جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا وہاں پہ نہیں تھے. وہاں پہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس ایریا کو سمجھ لیجئے ٹیک اوور کیے ہوئے تھیں یا سنبھالے ہوئے تھیں. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سے ایک قبیلے کا سردار جو ہے، یعنی بنی المنتفق کا سردار جو ہے وہ آیا ہے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے دوبارہ سے، تو انہوں نے پھر ان کے لیے سمجھ لیجیے کھانے وغیرہ کا انتظام کروا کے ان تک کھانا روانہ کروا دیا، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیجیے ان کو کھجوریں اور مختلف کھانا ان کو بھجوا دیا تاکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر خاص ایریا کے اندر ویٹ بھی کریں. خیر، جب یہ ابو داؤد کے اندر جو ہم روایت بیان کریں 142 143 نمبر کے اوپر یہ روایت آتی ہے، تو لقیط ابن صبرہ نے کھانا کھایا، اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کھایا پیا وغیرہ بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے. اسی دوران نا ایک واقعہ ہوا، یعنی لقیط ابن صبرہ کی نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہو رہی ہے تو اسی وقت نبی علیہ السلام کے پاس ایک ریوڑ والا جو ہے نا، گڈریا کہہ لیں یا پھر جو چرواہا ہوتا ہے، وہ بھی آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام کے سامنے نا ایک بکری کا بچہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے. بکری کا بچہ پیش کیا باڑے میں سے، یعنی جو نبی علیہ السلام کا کوئی بکریوں سے ریلیٹڈ باڑا تھا نا، اس میں سے ایک بچہ پیش کیا، چھوٹا میں کرتا ہوا بچہ. تو خیر وہ منمنار تھا اس وقت، تو اس نے پیش کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بکری کا بچہ کہاں سے آیا، کیا نیا بچہ دیا ہے کسی بکری نے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا ان کو کہ آپ اس کو یعنی اس کے یہ تو ایک نیا بچہ آ گیا، اب ایک جانور جو ہے نا باڑے کے اندر سے اس کو آپ ذبح کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک جانور جو ہے نا اس کو ذبح کریں، اور پھر اس کے بعد لقیط بن صبرہ کی طرف متوجہ ہے. یعنی اسی ملاقات کے درمیان جب ایک چرواہا بھی آ گیا نبی علیہ السلام کا جو بکریاں وغیرہ چرایا کرتا ریوڑ، تو پھر ان سے ملاقات کی لقیط ابن صبرہ سے، اور پھر ان کو کہا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو بکری یا پھر جانور ہم نے اپنے چرواہے کو ذبح کرنے کے لیے کہا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہم نے کہا، بلکہ اس کا معاملہ جو ہے نا آپ کی دعوت کے لیے کھانے پینے کے لیے یہ معاملہ نہیں کر رہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریوڑ ہے نا اس کی، یا نبی علیہ السلام کا جو ریوڑ ہے بکریوں کا، اس کی تعداد 100 ہے، 100 ہے. تو جب یہ 100 میں ایک بھی جانور آ جاتا ہے مزید، تو پھر ہم ایک جانور جو ہے نا ذبح کرتے ہیں، اس سے پھر یہ اس کو بھی اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتی ان جانوروں کو مینیج کرنے کی، اور باقی لوگوں کو کھانا وغیرہ بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں. یعنی یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک سمجھ لیجیے خاص طریقہ اس ابو داؤد کی روایت جو ہم لقیط ابن صبرہ والی بیان کر رہے ہیں، کہ جو کہ بنو منتفق سے آیا تھا اس کا سردار، تو ان سے وہ ملاقات کرنے آیا. تو اس دوران بھی ہمیں یہ بھی سبق ایک اور مل گیا کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے خاص اپنے بکریوں کی، جانوروں کی تعداد مینٹین کی ہوئی تھی کہ اس سے اوپر جاتی تھی تو نبی علیہ السلام پھر ذبح کر کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا کرتے تھے، اور جو چرواہا تھا اس کے اوپر بھی تاکہ بہت بڑا لوڈ نہ پڑ جائے، 100 بکریوں کا ایک سٹینڈرڈ اس کے لیے رکھا ہوا تھا. خیر نبی علیہ السلام نے پھر اس کو بتا دیا کہ یہ ہم نے اس وجہ سے ذبح کروایا ہے ایک اور جانور، وہ بچہ نہیں بلکہ ایک جانور، بڑا جانور، ٹھیک ہے، وہ ذبح کروا لیا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جب وضو کیا کرو، ان کو فرمایا کہ جب آپ وضو کیا کرو تو اچھی طرح کیا کرو، انگلیوں کا خلال سارا کچھ کہا کہ اس طریقے سے کیا کرو. اصل میں یہ جو صحابی تھے جو لقیط ابن صبرہ، یہ نبی علیہ السلام سے جو ہم جس وفد بنو منتفق کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کے سردار نبی علیہ السلام سے ایک بڑا معاملہ سمجھنے آئے تھے. یعنی آپ یہ سوچیے ابھی یہ اسلام انہوں نے تازہ کچھ عرصے پہلے قبول کیا ہے، اور اب یہ مدینے میں قیام کیے ہوئے ہیں، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی دوران نبی علیہ السلام نے ان کی اور بھی اصلاحی چیزیں ان کو بیان کر دی، ٹھیک ہے، اپنے چرواہے سے متعلق بھی، بکریوں سے متعلق بھی، وضو سے متعلق بھی ان کو سمجھایا سارا کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وضو کیا کرنا ہے. اور پھر انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے سوال کیا، جو یہ سوال پوچھنے آئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی بد زبان ہے اور بڑی بری باتیں کرتی ہے، یعنی فوش سمجھ لیجئے گالیاں آج کے حساب سے یا غلط زبانی کرتی ہے میرے ساتھ نا. تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں کہا، یہ غور سے سنیے گا یہ بات، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے جب اس نے اپنی بیوی کی برائی کی کہ بڑی بری ہے، گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی غور سے، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ اس کو اگر اتنا برا سمجھتے تو آپ اسے طلاق دے دو. لیکن انہوں نے پھر فوری نبی علیہ السلام کو
بتایا مزید سچویشن اپنے گھر کی، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے میرے ساتھ ہے وہ، اور میرے پاس ہے، اور میری اولاد بھی ہے اس سے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو اپنے گھر کی سچویشن بتا رہے ہیں، اور میری ان سے اولاد بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کو اپنے پاس ہی رکھو، اس کا خیال رکھو، اور اس کو سمجھاتے رہو، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھاتے رہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اپنے پاس رکھ کر ان کو سمجھاتے رہو، اور اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو وہ آپ کی بات مان لے گی، ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اور اس کو سمجھانا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ اس کا اخلاق اور یہ سب چیزیں بہتر ہوں۔ اور پھر ایک بہت ہی ٹاپ لیول کی بات کہی کہ آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے، پہلے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ بہت بری اور یہ وہ سارا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ پھر جب انہوں نے بتایا کہ اولاد بھی ہے، سارے معاملات ہیں، اور بڑی پرانی ہمارا نکاح، سارے معاملات ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی کہ اس معاملے کو آپ پیار محبت سے سلجھاؤ، اور اس کا خیال بھی کرو، اور پھر اس کو سمجھاؤ، اگر وہ مان جاتی ہے تو پھر اس کو مارنا نہیں ہے اس معاملے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ ایک بڑے قبیلے کا سردار بھی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی یہ تلقین کی کہ کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ، جو آپ کے بچوں کی سمجھ لیجیے ماں ہے، اس کے ساتھ آپ حسن سلوک بھی کریں۔ یہاں پہ رک کے ایک اور بھی چیز سمجھ لیجیے، یہ تو یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی جو کہ ہم نے ابو داؤد کی بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے سمجھا دیا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام کا ہمیں خود بھی عمل بھی دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے بارے میں، آپ کو پوری سیرت آپ پڑھ لیجئے، ابھی ہم 9-10 ہجری تک آگئے ہیں، ہم نے آپ کے گھر کے معاملات ہر چیز دیکھ لی، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے جو ہے قطع کلامی تو کی، یعنی 1 مہینے تک واقعہ ایلا والی قسط ہم نے پوری ریکارڈ کروائی، اس کے اندر بتایا کہ جب بیویوں کی طرف سے نبی علیہ السلام کو کچھ رنجشیں ہوئیں یا کوئی معاملات ہوئے اطاعت کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے قطع کلام کر دیا، قطع تعلقی کر دی کچھ 1 مہینے کے قریب، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو طلاق تک کی دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ان کی اطاعت نہ کی تو یہ ہم آپ کو ان سے اچھی بیویاں، وہ سارا ہم نے واقعہ ایلا کے اندر بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری باتیں، لیکن نہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، اور نہ ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپشن بھی دیا کہ آپ نے اگر جانا ہے، آپ کو دنیاوی دولت دے کے نبی علیہ السلام دنیاوی دولت کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے نہ نبی علیہ السلام کو چھوڑا اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ عورتوں کو نہ مارا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ایک چیز اور بڑی الارمنگ روایت بھی، جب ہم ذوالحجہ سے ریلیٹڈ احادیث پڑھ رہے تھے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو یہ ذوالحجہ کیونکہ ابھی چل رہا ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے، تو حج کے مہینے کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام کا آیا ہمارے سامنے جو اسی بیویوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جیسے وہ سردار نے اپنی بیوی کے حوالے سے پوچھا تو اس کو سمجھا دیا کہ آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، جب بھی کوئی بیویوں کو مارنے کے حوالے سے آتی تھی چیزیں تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، کہ ان کا خیال ہی کیا جائے اور ان کے حوالے سے اللہ سے ڈرائی جائے، اور بیویوں کو بھی تلقین کی جاتی تھی کہ آپ صبر اور ساری چیزیں ایک لمبا ٹاپک ہے، اس میں اگر ہم جائیں گے بہت لمبی نشست ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک روایت بڑی جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے، اگر ان کی کوئی بیوی اطاعت نہیں کرتی، طعنے دیتی ہے، کوئی بری زبان نبی علیہ السلام کے سامنے استعمال کر لیتی ہے، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے روایت پڑھے دیتے ہیں، ابو داؤد کی ہی روایت ہے، 4602 نمبر روایت ہے کہ ایک مرتبہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، نبی علیہ السلام نے جو ہے سمجھ لیجئے، یہ رپورٹ بھی سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جو اپنی بیوی تھی نا صفیہ بنت حیی ابن اخطب، ٹھیک ہے، یہودیوں کے خاندان سے تھی یہ، ٹھیک ہے، آپ کو ان کا تعارف تو ہم نے ایک قسط میں قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال جن کو چاہیے وہ ہم سے لنک بھی اس کا مانگ سکتے ہیں، تو صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا سلام اللہ علیہا، بہت نیک عورت تھی، تو ان کا نا اونٹ یا سواری کے لیے جو اونٹ استعمال کرتی تھی یا جو اونٹ تھا ان کے بعد وہ بیمار ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی جن کا نام زینب تھا، ٹھیک ہے، زینب سلام اللہ علیہا کے پاس نا ایک زائد سواری تھی یا اونٹ تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نا اپنا جو اونٹ ہے نا وہ ان کا صفیہ کو دے دو، ٹھیک ہے، صفیہ کو دے دو، تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ السلام کا بجائے اس کے کہ سمینا و اطعنا کرتی،
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھلا میں اس یہودن کو اپنا اونٹ دے دوں، یعنی معاذ اللہ انہوں نے تلک الیہود کہہ کے ان کو پکارا کہ کیا میں یہودیوں کی بچی کو یا یہودیوں کو اپنا اونٹ دے دوں. یعنی سمجھ لیجئے ایک کفر کے لیول کا تانا بن جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس حوالے سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غصے میں آ گئے اس معاملے کو سن کے. ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں تک، یعنی سمجھ لیجیے 2.5 مہینے تک کا یہ تقریباً پیریڈ بنتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو آپ کی زوجہ تھی ان سے بات چیت مکمل بند کر دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جا کے بات شروع کی کچھ عرصے بعد. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر آپ کی زوجہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطع کلامی بھی کر دیا کرتے تھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم میں سے کوئی وہ والے رولز لگانا شروع کر دے کہ 3 دن تک اگر کسی سے کلام نہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہر روایت کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھ لیجئے اسوہ حسنہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بیوی ان کے ساتھ کوئی بد کلامی کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہم یا پھر ایسے ذو معنی الفاظ بول دیتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے سیدہ زینب نے یہ الفاظ بولے کہ میں بھلا اس یہودن کو اونٹ دے دوں، ٹھیک ہے، یا اپنی سواری دے دوں، ٹھیک ہے، یا یہودیوں کی بچی کو دے دوں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت رنج ہوا. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا انا اعطی تلک الیہودیہ، کہ میں اس کو بھلا اپنے اونٹ کو اس یہودیہ کو دے دوں. تو یعنی اس لیول پہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قطع کلامی کی کہ ایک ایگزامپل بن جائے. اور سیدہ عائشہ نے پھر اس ایگزامپل کو لوگوں تک پہنچایا اس روایت کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کے سامنے ابو داؤد سے پیش کر دی. ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کا کسی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، 4602 ابو داؤد سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اگر کسی کو کی بیوی جو ہے بدزبانی کرتی ہے تو وہ کوشش کرے خاموشی اختیار کرے، یا پھر اس سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے اگر بہت یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے پھر اور طرف تصفیہ طلب معاملات کی طرف جائے. لیکن اگر نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ وہ نہیں دیکھتے. ہوتا یہ ہے کہ یہ تو سیدہ زینب کا بھی اسوہ ہمارے سامنے اسی روایت سے آ گیا جو ہم نے ابو داؤد کی 4602 آپ کے سامنے بیان کی نا، کہ وہ بھی کتنی گریٹ ہستی تھی. اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تماشا نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی کہ آپ 2.5 مہینے میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، کوئی اور وہ وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے، کوئی اور ان کے ساتھ دنگا فساد اس طرح کے معاملات ہوتے. تو امہات المومنین کی اسی لیے سیرت کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عورتوں کے لیے بہت مشعل راہ ہے کہ انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کی قطع کلامی قطع تعلقی کے باوجود بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے نبی تھے ٹھیک ہے، لیکن ان کے گھر کے یہ معاملات تھے جو کہ بعد میں ان کی بیویوں نے رپورٹ کیے تاکہ امت کی عورتوں کے لیے مشعل راہ بن سکے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کو ان چیزوں کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، اور جو خاوند ہیں ان کو ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، سنت کو اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو. ہم یہ کہہ کے نا اس اسوہ حسنہ کو ٹالتے رہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تو وہ یہ چیزیں برداشت کر سکتے تھے، آپ ان کی مثال کیسے دے سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ بھائی ہمارے لیے اور اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ اس کتاب کی تفسیر، اس کی سب چیزیں وہ کیسے ہم بیان کریں گے؟ اگر ہم مثال کے طور پہ آپ کو ہم کلاس یہاں پہ اینڈ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتے چلیں، کتاب اللہ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بغیر پڑھیں گے نا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پڑھ کے مرد جو ہے نا وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے عورت کو مارنا شروع کر دے گا. یعنی اردو مرد، ٹھیک ہے، پاکستان انڈیا کا مرد، کیونکہ اس کے اندر ضربہ کے الفاظ ہیں کہ عورت کو آپ مار بھی سکتے ہیں. لیکن پھر اگر آپ نبی علیہ السلام کے اسوہ کے اوپر جائیں گے، سورہ نساء کو نبی علیہ السلام کے اسوہ کی روشنی میں پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اندر عورتوں کو مارنے کا، زدوں کو کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھانے کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس نے اردو ترجمہ پڑھنا ہے وہ کہے گا نہیں جی یہ تو اللہ کے نے ہمیں مارنے کا بتا دیا ہے. اگر اس آیت کے اندر مارنے کا حکم ہوتا تو وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام
اس حکم کو اپنی بیویوں کے اوپر بجا لے کے آتے. ٹھیک ہے, حکم نہیں ہے اس کے اندر, بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا. اس کے اندر کیا معاملہ ہے مارنے کے حوالے سے یا سمجھانے کے حوالے سے. ایک ایک لفظ کے 100 مطلب ہوتے ہیں, 10 مطلب ہوتے ہیں, ہر جگہ کا مطلب وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم کہ گولی ہے, ٹھیک ہے, گولی بلٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, گولی ٹیبلٹ کے لیے بھی اردو زبان میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کہیں پہ اللہ تعالیٰ ضربہ کے حوالے سے کہتے ہیں ضرب اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے کے لیے بھی ضربہ کا لفظ کہتے ہیں. زمین پہ پاؤں مارنے کے لیے بھی, کسی کو مارنے کے لیے بھی, اور کئی موقعوں کے اوپر, یعنی وہ ضربہ صرف اور صرف عورت کو مارنے کے لیے یا شوہر کا بیوی کو مارنے کے لیے وہ معاملہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے سورہ نساء 34 جو ہے اس کو بھی اگر جس میں عورت لوگوں نے یہ اس سے نکال لیا نتیجہ کہ مرد کو اجازت ہے اگر وہ اطاعت نہیں کرے گی مرد کی تو اس کو مارنے کا حکم ہے, تو وہ پھر اطاعت آپ نبی الاسلام کے اسوہ حسنہ کی کریں گے کہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی عورتوں کو مار کے ان کو سمجھایا, پیار سے سمجھایا, یا کس طریقے سے ان کو پھر سمجھایا. تو اس سے ہی پھر ہم اس معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو, سنت کو اچھے طریقے سے سمجھ کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم قرآن پاک کو بھی جب پڑھیں تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس حکم کے اوپر, اس آیت کے اوپر, اس معاملے کے اوپر ہمیں کیا نبی علیہ السلام کا کوئی اسوہ حسنہ, کوئی طریقہ, کوئی سنت, کوئی حدیث, یہ چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم سمجھ کے اس معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو اپنانے والا, اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لے, ادروائز ہم سٹریم کو اینڈ کرتے ہیں.